اوکے اسٹوڈنٹس، اب کچھ کنٹریکشنز جس طرح یوز ہوئی ہیں، جیسے لائن نمبر 9 کے اندر ہے کلائمبنگ آن، تو دس از کلائمبنگ آن، ٹھیک ہے. اس طرح ریچ ان، تو دس از فار ریچنگ ان، اینڈ لینڈن از فار لینڈنگ، ٹھیک ہے، اترنا کسی چیز کے اوپر، پہنچنا. اینڈ ٹرن ان، ٹھیک ہے، دس از فار ٹرننگ. اینڈ گوئن از فار گوئنگ. اینڈ اینٹ جو ہے دس از یوزڈ فار از ناٹ، ڈڈ ناٹ یا ہیز ناٹ، ٹھیک ہے. اینڈ اسی طریقے سے کائنڈر ہارڈ، کائنڈر ہارڈ از کائنڈ آف ہارڈ، یعنی ٹف ٹائم یا کوئی ایسا کام کہ جس کو آپ کر کے ایگزاسٹ ہو جائیں. تو جیسے یہاں پہ مدر ٹو سن میں لینگسٹن ہیوز نے جو جرنی آف لائف ہے اس کے اندر آنے والے چیلنجز اور جو ہارڈ شپس ہیں تو ان کو کمپیئر کیا ہے کہ دس از اے کائنڈ آف ہارڈ، دس از اے کائنڈ آف ٹف ٹائم وچ ول یو فیس، ٹھیک ہے. سو کائنڈر ہارڈ. اسی طرح ایک اور جو ہے کنٹریکشن فارم یوز ہوئی ہے آئیز. سو آئیز از فار آئی ایم یا آئی ہیو، ٹھیک ہے، آئی ایم یا آئی ہیو. پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا کہ یہاں پر جو پوئٹ نے استعمال کیا وہ جو پوئٹک ڈیوائس وہ ڈرامیٹک مونولاگ، مونو کا مطلب ون ہوتا ہے، یعنی اونلی ون پرسن اسپیکس تھرو آؤٹ دا پوئم. تو جس طرح ماں ہی یہاں پہ بات کر رہی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی کنورسیشن کو شامل نہیں کیا گیا، صرف ماں ہی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. رائمنگ اسکیم کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نو رائمنگ اسکیم یوزڈ ان دس پوئم. اٹس اے کائنڈ آف فری ورس اور بلینک ورس، آزاد نظم ہم جس کو کہتے ہیں. لینگویج جو یوز کی گئی ہے وہ سمپل ہے. لے مین ایک عام انسان کی عام بول چال، عام بولی ہے، ٹھیک ہے، لے مین. اور کولوکویل یعنی عام بول چال یا انفارمل جو ہے لینگویج استعمال ہوئی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا اینٹ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کلائمب ان اینڈ لینڈ ان، یہ جتنے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو گراس انگلش میں جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. اسی طرح سے ایلوژن جو ہے وہ ایلوژن کا مطلب ایک تو ہوتا ہے ایلوژن، آئی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سراب، دھوکہ. تو یہ اے سے ہے ایلوژن. تو یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے، مطلب میٹافوریکلی ایک ریفرنس دیا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر جو ہے وہ جو کرسٹل سٹیئرز ہیں، تو ان کا جو بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ان کا جو صحیفہ ہے بائبل کے اندر، جو ان کی مقدس کتاب ہے کرسچنس کی، تو وہاں پر جو یعقوب علیہ السلام یعنی جیکب کی سٹوری سے انہوں نے جو ہے یہ ایلوژن یا یہ ریفرنس اٹھایا ہے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اس کے بھائیوں، ان کے بھائیوں سے جو بدخواہ تھے، خیر خواہ نہیں تھے، تو ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر اولڈ ٹیسٹامنٹ ان بائبل، تو جو آسمان سے نیچے زمین تک جو سیڑھی آئی جس پر وہ ٹریول کرتے ہوئے آسمان پہ پہنچ گئے، ان تمام بدخواہوں سے بچ گئے. تو کرسٹل سٹیئرز یعنی وہ والی سٹیئرز کے جو بالکل ایزی ٹو کلائم ہیں، بالکل آسان ہے. تو ماں نے یہاں پر کہا کہ نو کرسٹل سٹیئرز، میرے لیے وہ شفاف سیڑھیاں نہیں ہیں جو یعقوب علیہ السلام کو میسر تھی. میرے لیے زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں تھا، کرسٹل سٹیئرز کے اوپر ٹریول کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو دس از دا ایلوژن. اینڈ ایکسٹینڈڈ میٹافر، جس طرح ہم نے پچھلی ایک پوئم پڑھی تھی، کون سی پوئم پڑھی تھی ہم نے؟ گڈ ٹمبر پڑھا تھا، گڈ ٹمبر. تو گڈ ٹمبر کے اندر جو ہے جو ڈگلس میلخ کی پوئم تھی گڈ ٹمبر، وہاں پہ بھی ایکسٹینڈڈ میٹافر استعمال ہوا تھا. وہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، کلاس میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایکسٹینڈڈ میٹافر کا کیا مطلب ہے، استعارہ. اور بار بار اگر وہ میٹافر یوز ہوگا، کسی چیز کا کمپیریزن ہوگا بار بار، بظاہر ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، تو یہاں پر بھی جو یہ ڈیوائس استعمال ہوئی ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے. تو یہ کمپیریزن ہے، یہاں پر کمپیریزن بٹوین لائف، کس کس کے کمپیریزن ہے؟ زندگی کا کمپیریزن ہے، مشکل زندگی کا جو اس کی ماں نے گزاری ہے ایک ریسسٹ سوسائٹی کے اندر. ایک سیاہ فام عورت نے جو ایک نسلی امتیاز سے بھرا ہوا جو معاشرہ تھا اس کے اندر جو اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کو اس نے کمپیئر کیا ہے کس کے ساتھ؟ ناٹ کرسٹل سٹیئرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. کوئی
ایسی سیڑھی نہیں تھی، کوئی ایسا آسان جرنی نہیں تھا اس کی لائف کا کہ وہ کہہ سکتی کہ میری زندگی جو ہے وہ کرسٹل کلیئر اسٹیئرس کے اوپر گزری. نو، دس وازنٹ دا کیس. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز فل آف ہارڈ شپس، مشکلات سے بھری ہوئی تھی. اس طرح سے ایک اور جو ٹیکنیک استعمال کی ہے لینگسٹن ہیوز نے، وہ ہے ریفرین. اب ریفرین کیا ہے؟ ریپیٹیڈ لائن ان دا پوئم. پوئٹ یوز کرتا ہے دس ٹو ایمفسز، کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے، اینڈ فار میوزیکیلٹی. میوزیکیلٹی یعنی میلوڈیس یا سودنگ یا کیا بولتے ہیں کہ سریلے پن کے لیے، جو ہے پوئم سننے میں بھلی لگے، پیاری لگے، خوبصورت لگے. تو ایمفسز کسی چیز کے اوپر سٹریس کرنے کے لیے، کسی چیز کو دوبارہ سے یاد دہانی کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور میوزیکیلٹی کو حاصل کرنے کے لیے پوئم کے اندر جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کسی لائن کو، ایک اوپر استعمال ہوتی ہے یا بیچ میں کہیں دوبارہ آ جاتی ہے یا آخر پہ کہیں دوبارہ وہ لائن آ جاتی ہے ود دا سیم ورڈز، تو دیٹ از کالڈ ریفرین. ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پر میں آپ کو اس کی اگر اگزامپل دوں تو لائن نمبر 2 کے اندر ہے لائف فار می اینڈ می نو کرسٹل اسٹیئر. تو یہ یہاں پر دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، لائف فار می اینڈ می نو کرسٹل اسٹیئرس. ٹھیک ہے. تو دس از کالڈ ریفرین. ٹھیک ہے.